ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم مبارک و بابرکت محفل نور میں جلوہ فرما سادات اعظام و علماء کرام و حفاظ ذوی الاحترام دیگر محترم بزرگوں دوستوں عمر ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ سیاح اعلی مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشف نام میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ جشن امام احمد رضا منانے کے لیے جمع ہوئے اور نہ صرف یہ جشن بلکہ ہم یہ دیکھتے اور کرتے اور سنتے سناتے آئے ہیں کہ جشن کوئی سا ہو ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے۔ ابھی 12ویں شریف آنے والے ہیں، مدینے والے کا جب ذکر ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ امام احمد رضا کا تذکرہ نہ ہو۔ 11ویں شریف کا مہینہ آنے والا ہے، باتیں غوث اعظم کی ہوگی اور اس میں بھی ذکر احمد رضا کا ہوگا۔ غریب نواز کی چھٹی ہوگی، بات خواجہ کی ہوگی اور تذکرہ امام احمد رضا کا ہوگا۔ آج تو پوری بزم ہی ان کے نام کی سجی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مہینہ 12ویں والے کا ہو اس میں ذکر بریلی کا کیوں؟ جب بات اجمیر والے کی ہو تو تذکرہ بریلی کا کیوں؟ بات جب بغداد والے کی ہو تو تذکرہ بریلی کا کیوں؟ ایک سوال ہے، کیا احمد رضا نے ہمیں مسلمان بنایا؟ ہر نعرے کے بعد مسلک اعلی حضرت، ہر ایک حدیث کے بعد اعلی حضرت کا شعر، قرآن کی آیت کا ترجمہ اعلی حضرت نے یوں فرمایا۔ بس سوال ہے کہ اعلی حضرت نے مسلمان بنایا؟ نہ، اعلی حضرت نے ہمیں مسلمان نہیں بنایا۔ کیا پھر اعلی حضرت نے ہمیں سنی بنایا؟ میں کہتا ہوں نہ، اعلی حضرت نے ہمیں سنی بھی نہیں بنایا۔ تو پھر اعلی حضرت کا اتنا چرچا کیوں؟ اتنا تذکرہ کیوں؟ آخر رضا نے ہمیں کیا دیا اور ہمیں بریلی سے کیا ملا؟ تو یاد رکھو، ہم جتنے پرانے مسلمان ہیں اتنے ہی پرانے سنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے مسلمان بنے اور بعد میں سنی بنے، نہ، ہمیں دین دینے والے خواجہ اجمیری ہیں، ہمیں کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے مسلمان بنایا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، تو کلمہ پڑھا کر وہابیوں کا مزاج نہیں دیا، کیونکہ غریب نواز وہابی نہیں ہے، غریب نواز سنی ہے، تو انہوں نے جو اسلام دیا وہ اہل سنت ہے۔ غریب نواز غیر مقلد نہیں تھے، غریب نواز شیعہ نہیں ہے، غریب نواز رافضی نہیں ہے، غریب نواز اہل سنت ہے۔ تو جس نے غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا وہ مسلمان وہابی مسلمان تھا، غیر مقلد مسلمان تھا، وہ مسلمان سنی مسلمان تھا۔ ہاں، ممکن ہے کہ کوئی پاجامہ اٹھا کے کہے کہ نہ خواجہ تو ہماری جماعت کے، ہو سکتا ہے جھوٹ کو پر نہیں ہوتے مگر اڑ جاتی ہے، جھوٹ کے پر نہیں ہوتے مگر اڑ جاتی ہے، اور اتنی کثرت سے اڑتی ہے کہ پھر دیکھنے والوں کو وہی جھوٹ سچ بھی لگتا ہے۔ اس کی گہرائی میں اترنے کی ہم بھی کوشش نہیں کرتے۔ بھائی خواجہ غریب نواز کو یہ تو سنیوں نے، چادر والوں نے مت بنا لیا کہ ہمارے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہماری جماعت کے ہیں، تو میں کہتا ہوں اتنا بڑا جھوٹ مت بولنا، کیونکہ غریب نواز کی ہسٹری میں یہ بھی ملے گا کہ جب مدینے سے آئے تو لاہور ہوتے آئے، یہ بھی ملے گا، اور لاہور آئے تو کسی سیٹ کے مکان پر نہ تھے، آئے تو داتا علی ہجویری کے آستانے پر گئے۔ اور تمہارے یہاں تو مزاروں پہ جانا ہی منع ہے، اگر غریب نواز تمہاری جماعت کے تھے تو داتا علی ہجویری کے مزار پہ کیا کرنے گئے؟ پتا چلا مزاروں پہ جانا خواجہ کا طریقہ ہے، اور جو خواجہ کا طریقہ ہے وہی سنیوں کا طریقہ ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ خواجہ تو دیکھنے گئے تھے، ہم بھی تو جاتے ہیں اجمیر دیکھنے، ہاں؟ کتنے وہ ہیں جو اجمیر لینے جاتے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو خالی دیکھنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں۔ حضور شیر میں سے اہل سنت غالباً علامہ حشمت علی علیہ رحمت و رضوان اجمیر گئے۔ اب یہ گئے تھے تو کچھ لینے اور کچھ آئے تھے کچھ دیکھنے والے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جنتی دروازہ کھلتا ہے، اجمیر میں کھلتا ہے نا جنتی دروازہ۔ شیر میں سے اہل سنت اپنے مریدوں کے ساتھ جنتی دروازے سے ہو کے گزرے، اور جیسے ہی باہر نکلے تو اپنے مریدوں سے کہتے خدا کا شکر ہے جیتے جی جنت کے دروازے سے گزار دیا۔ اب جب یہ بات کہی تو جو دیکھنے آیا تھا وہ آ کے رک گیا،
کہا مولانا جنتی دروازہ یہ ہے؟ تو فرمایا ہاں ہماری عقیدت کے لیے تو یہی ہے. تو کہا حضرت حدیث میں ہے، دیکھنے جو آیا تھا کہہ رہا ہے حدیث میں ہے کہ جنت 500 سال کی مسافت پہ بھی ہو تو یہاں سے ہی اس کی خوشبو محسوس ہوگی. اور اگر یہ جنت کا دروازہ ہے تو ہم تو سامنے کھڑے ہیں، آخر خوشبو کیوں نہیں آتی؟ تو وہ بھی رضا کا شعر تھا. ہاں وہ شعر ہم کہتے ہیں کہ وہ شعر رضا ہے، مگر وہ خود کیا کہتے تھے کہ میں رضا کا شعر نہیں سگ ہوں عبید رضوی. شعر میں سے اہل سنت کا تخلص عبید ہے، ان کا تخلص عبید ہے. وہ کہتے ہیں سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. فرما رضا کا کتا بن کے دیکھ شیر ببر بھی نہیں ٹھہر پائے گا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ شیر میں سے اہل سنت شیر رضا، اس نے کہا کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی اور جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، آخر خوشبو کیوں نہیں آتی؟ تو شیر میں سے اہل سنت نے کہا تھا اتنی حدیث یاد ہے، اگلی بات یاد نہیں ہے. حدیث میں آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جنتی ہوگا اسے ہی آئے گی. 500 سالہ مسافت کی دوری سے جو جنتی ہوگا وہی جنت کی خوشبو سونگے گا، اور جو جہنمی ہوگا وہ جنت کے گیٹ پر بھی محسوس نہ کرے گا. اور پھر فرمایا آپ کو نہیں آ رہی ہے کیا؟ تو وہ سیدھے دم دبا کے نکل گیا. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کے آستانے پر گئے تو دیکھنے گئے، یہ ہو سکتا ہے. مگر نہ، اگر دیکھنے جاتے تو 40 دن کا چلہ نہ کرتے، اور چلہ کر کے روحانیت سے اپنے دامن کو نہ بھرتے. وہاں روحانیت کا وہ پاور لیا، اتنا پاور لیا، حضرت داتا سے اتنا فیض لیا خواجہ نے کہ نکلتے نکلتے کہنے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقِ سارا پیر کامل اور کامل آرائے نما. چلا گنج بخش فرمایا کسے؟ صاحب مظہر کو. تمہارے عقیدے میں تو یہ ہے جو قبر میں گیا وہ مر ہی گیا. اگر وہ مردہ مانتے تو گنج بخش نہ کہتے، خزانے عطا کرنے والے ہیں. یہ پتا چلا خواجہ کا وہی عقیدہ تھا جو آج ہمارا ہے. تو ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ نہ جس کا عقیدہ وہی بولنا بھائی، مہربانی. جس کا عقیدہ وہ بنے. کس نے کلمہ پڑھایا؟ غریب نواز نے. تو غریب نواز نے جو کلمہ پڑھایا ہمیں کیا وہابی بنایا؟ انہوں نے جب کلمہ پڑھایا تو یقیناً سنی ہی بنایا. تو جس نے ہمیں مسلمان بنایا اسی نے سنی بنایا. تو پھر یہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ سوال ہمارا وہی ہے، اعلیٰ حضرت کیوں؟ تو غریب نواز کی آمد سے پہلے ہندوستان کفرستان بنا ہوا تھا، شیطان ننگا ناچ ناچ رہا تھا. ہندوستانی لوگ کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، اپنی پیشانیوں کا تقدس پامال کر رہے تھے. ایسے میں ہندوستان اور بر صغیر کے مسلمانوں پر اللہ کو رحم آیا. میں مصطفیٰ کے کرم میں انگڑائی لی اور مدینے سے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیج دیا. ہندوستان آ کر چند سالوں کی محنت شاقہ نے تقریباً ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. اب 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اب وہ شیطان جو صدیوں سے کفر کا ننگا ناچ ناچ رہا تھا اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا. یہ کیا کر دیا اس نے آ کے؟ میں ان کے پیشانیوں کو پتھروں کے سامنے جھکاتا تھا،
नदी नालों के सामने झुकाता था, बंदर और कुत्तों के सामने झुकाता था, हाथियों के सामने झुकाता था, सूरज और चांद को सजदा करवाता था, मगर ये मोइनुद्दीन आया और सबसे छुड़ाकर एक का बना दिया है। इसने मस्जिद के मतवालों को मस्जिद की आवाज गांव से निकाल कर तौहीद परस्त बना दिया है। अब क्या करना चाहिए? ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें कलमा पढ़ा दिया और अपना काम करके रुखसत हो गए, खुलफा आए वो भी चले गए, मगर शैतान पढ़ तोड़ रहा था। आज नहीं तो कल ख्वाजा तेरी मेहनत पर पानी फिरवा दूंगा। ऐ मोइनुद्दीन, तूने जो कुर्बानियां दी है इस पर पानी फिरवाना मेरा काम है। जब तक इन्हें शिर्क में मुब्तला न कर दो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक इन्हें कुफ्र में मुब्तला न कर दो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मगर वो शिर्क क्या करे जिसे मुसलमान गरीब नवाज ने बनाया है? उसकी पेशानी को मस्जिद से उठाकर पत्थर के सामने कौन झुकाए? जिसके पेशानी को तकद्दुस ख्वाजा गरीब नवाज ने अता किया है। अब ये सोच रहा था, सदियां बीत रही है, साल आ रहे हैं और जा रहे हैं, सोच रहा है कि ये पत्थर का पुजारी नहीं बन सकता, ये दरिया का पुजारी नहीं बन सकता, ये सूरज और चांद का पुजारी नहीं बन सकता। अब करूं तो क्या करूं? उसने एक पैतरा खेला, वो पैतरा ये खेला कि कोई ऐसी चाल चली जाए कि कलमा ज़बान पर हो, दिल से ईमान निकल जाए, हाथ में कुरान हो, दिल से ईमान निकल जाए, ज़बान पर तस्बीह हो और दिल से ईमान निकल जाए। अब ऐसी सूरत में उसने कुछ अपने मुल्ला खड़े कर दिए। तवज्जो चाहता हूं, शैतान खुद सामने नहीं आता। हजरत इब्राहिम के जमाने में खुद शैतान नहीं आया, नमरूद को खड़ा किया। मूसा के जमाने में खुद नहीं आया, फिरौन को खड़ा किया। करबला में हुसैन के मुकाबले में खुद नहीं आया, यजीद को खड़ा किया। वो खुद नहीं आता, चेहरे पेश करता है। तो हिंदुस्तान में शैतान ने अपने चेहरे पेश किए। अब ये चेहरे आकर क्या करते? हमारा हाल कल भी वही था और आज भी वही है, माफ करना अगर बुरा लगे। हमसे कोई पूछे सुन्नी है, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है सुन्नी? मुझे बोलो हाँ सुन रही है। फिर पूछे सुन्नी कैसे? न्यास करता हूं ना और खाता भी शौक से हूं। कहते इसका नाम सुन्नियत है, इससे ज्यादा हमको मालूमात नहीं है। जुमे के दिन सलाम पढ़ता हूं, नबी का नाम सुन के अंगूठा चूमता हूं, घर में तकरीबन औलिया अल्लाह जिनकी यादें मेरे दिल में जिंदा है उनकी तारीखों पर फातिहा दिलाता हूं। ये ना सुनिए। अब वही चेहरे आए, नबी का नाम सुन के अंगूठा चूमते हो? हमने कहा हाँ सुनते हैं। कब कुरान में है क्या अंगूठा चूमना? हमने कहा ना हमको नहीं पता। हदीस में है? हमने कहा हमें नहीं पता। अब वो कहने लगा अरे काम हुआ करो जो कुरान में और हदीस में हो। कहा ये तो शिर्क है, हराम कर दिया तुमने अंगूठा चूम कर। अब हमारे पास तो इल्म था ही नहीं, सुन्नी थे, नोट करना इसको, सुन्नी थे, अंगूठे चूमने के जवाब पर दलील नहीं थी। फातिहा देते हो? हमने कहा बिल्कुल देते हैं। का कुरान में है फातिहा? हदीस में है? हमने कहा ना पता नहीं मुझे। कभी क्यों देते हो? मेरे बाप दादा देते थे, मैं भी देता हूं। कहा ना वही करना जो कुरान में हो। कहा तुम्हारा अकीदा है नबी जिंदा है? हमने कहा बेशक मेरा नबी जिंदा है। का सबूत है? तो ना सबूत मेरे पास नहीं है। का जो सबूत नहीं है तो फिर मदीने में कब्र किसकी है? जब तक आदमी मरता नहीं तब तक कब्र में जाता नहीं। जब सरकार की कब्र है तो इसका मतलब है कि वो मरे हैं। अब हमारा अकीदा डगमग करने लगा। सरकार जिंदा है या नहीं है, अंगूठा चूमना चाहिए या नहीं चूमना चाहिए, बुजुर्गों का उर्स मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, फातिहा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सरकार को इल्मे गैब है? हमने कहा है। का सबूत? बाप दादा से सुनने चले आ रहे हैं, बस इतना मालूम है कि गैब जानते हैं। सरकार बाइख्तियार है? हमने कहा है। का सबूत क्या? हमें पता नहीं। अब वो जब जहालत आ गई, हमने
کر دیا. اب وہ کہنے لگا خبردار جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو وہ کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے. فاتحہ دو گے اسلام سے نکل جاؤ گے. انگوٹھا چومو گے اسلام سے نکل جاؤ گے. نبی کو عالم غیب مانو گے اسلام سے نکل جاؤ گے. نبی کو زندہ مانو گے اسلام سے نکل جاؤ گے. اب اس زمانے میں بڑے صغیر کے مسلمان جن کا عقیدہ سچا تھا وہ تڑپ رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, اے پروردگار عالم مولا میں اتنا جانتا ہوں تیرا نبی زندہ ہے مگر ثبوت میرے پاس نہیں ہے. مولا میں اتنا جانتا ہوں تیرا نبی عالم غیب ہے مگر دلیل میرے پاس نہیں ہے. اے مولا میں اتنا جانتا ہوں کہ تیرے نبی کو تو نے پاور دیا ہے مگر ثبوت میرے پاس نہیں ہے. مولا ہمارا ایمان گڑبڑا جائے گا, ہمارا عقیدہ برباد ہو جائے گا. اے کریم ہم پر کرم فرما دے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. بڑے صغیر کے مسلمانوں کی دعائیں باب اجابت الہی سے ٹکرائی اور اللہ نے دعا قبول فرما کر جواب میں بریلی کے دھرتی پر امام احمد رضا کو بھیجا. سن کے چومتے ہیں, ثبوت ان سے نہ مانگو. ثبوت میں دیتا ہوں. فاتحہ میرے نبی کے غلام دلاتے ہیں, ثبوت ان سے مت مانگ. ادھر میں ثبوت دیتا ہوں. علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ ان کا ہے, ثبوت میں دیتا ہوں. سرکار زندہ ہے, ثبوت میں دیتا ہوں. سرکار با اختیار ہے, ثبوت میں دیتا ہوں. سرکار بے مثال ہے, ثبوت میں دیتا ہوں. مصطفیٰ نور ہے, ثبوت میں دیتا ہوں. جتنے سوال تھے ہر سوال کا جواب امام احمد رضا بن کے آیا ہے. اس لیے غریب نواز مزار سے پکار رہے ہیں, میرے غلاموں اگرچہ میرا عرص ہو مگر احمد رضا کا نعرہ ضرور لگا دینا. غوث اعظم پکار رہے ہیں لوگوں 11ویں کا مہینہ اگرچہ میرا ہے مگر احمد رضا کا تذکرہ ضرور کر دینا کہ اس میں ہمیں دلیل کی زبان عطا فرمائی ہے. ہر موضوع پر موبائل ڈیلیٹ کرنے اگر اتر گیا درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر موضوع پر ایک کتاب نہیں, کم سے کم 4 کتاب. یہ کم کی بات کر رہا ہوں میں. ایک موضوع پر کم سے کم 4 کتاب, اور زیادہ تو پھر درجن بھر سے بھی زیادہ ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر موضوع پر کتابوں کے انبار اور ہر کتاب میں قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار. حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ کو اتنا علم کیسے دیا ہے. ایک ساتھ کو اتنا علم. کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا, دوات میں قلم ڈبو کے لکھنا پڑتا تھا. دوات میں قلم ڈبو کے نکالو پھر لکھو, خشک ہو جائے پھر ڈبو پھر لکھو. کتنی کتابیں لکھی. اس زمانے میں جو سست رفتاری کا زمانہ تھا, بٹن دبانے کا نہیں تھا, اس زمانے میں 1000 کتابیں لکھی. 1000 کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی ہوئی؟ 1272 ہجری میں ولادت اور 1340 میں وفات. 1272 سے 1340 کتنا ہوا؟ 68 سال. کتنے؟ اور
کتابیں کتنی؟ 1000. جب تحقیق کرنے والوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے ایک طرف 1000 کتابیں دیکھی اور ایک طرف احمد رضا کی عمر دیکھی تو کہا یا اللہ امام نے اتنی کتابیں لکھی کب؟ کہ ان کی زندگی کے دنوں اور راتوں پر ذرا اسے پھیلاؤ اور پھیلا کر کے حساب جوڑو کہ آخر انہوں نے کتنے دن میں کتنی کتاب لکھی. توجہ چاہتا ہوں بھاؤ نگر والوں، آخر کتنے دن میں کتنی کتابیں؟ جب اسے تقسیم کیا گیا تو پیدا ہوئے اس دن سے لے کر وفات کے دن تک جب اسے تقسیم کیا گیا تو ہر 4 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی ہے. ہر 4 گھنٹے میں. اس میں بچپنا بھی نہیں نکالا، ضروری طبعی حاجتیں بھی نہیں نکالی، اسفار نہیں نکالے، ادھر ادھر کے دورے نہیں نکالے، ٹوٹل جوڑا گیا تو 4 گھنٹے میں ایک کتاب. اگر حاجات طبعی کو نکالا جائے، بیماری کو نکالا جائے، کھانے پینے کا ٹائم نکالا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر 2 گھنٹے میں ایک کتاب ہو جائے گی. آپ ذرا سوچو، یہ کیا کم احسان ہے امام احمد رضا کا؟ یہ معمولی احسان ہے؟ یقین جانے سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہابیوں کی وہ دھجیاں اڑائی. ہر سوال ادھر سوال ہوتا تھا ادھر سے اور جواب آتا تھا بریلی سے، اور جب جواب دیتے تو ان بد مذہبوں کے دانت کھٹے ہو جاتے اور کھٹے ہو کر منہ چھپانے لگتے. تو پھر امام احمد رضا خود ہی کہتے ہیں کل کے رضا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار. عادہ سے کہہ دو خیریت سے رہیے، شرارت نہ کرو، ورنہ احمد رضا کا قلم قلم نہیں ہے، خنجر خونخوار ہے. یہ قلم کیا ہے؟ خنجر خونخوار اور برقبار. توجہ کے کہتے سبحان اللہ. خنجر خونخوار تو سمجھ گیا، برقبار بجلیاں بھی گراتا ہے. خالی خونخوار خنجر نہیں ہے، فرمایا برقبار بھی ہے، بجلیاں گراتا ہے. اور ایسی بجلیاں کہ ندوہ آج تک تڑپ رہا ہے، جو آج تک بھی لگ رہا ہے، اور یقین جانے صبح قیامت تک بھی دلاتا رہے گا. یہ اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے، اعلیٰ حضرت کا ہم پر کرم ہے. اور یاد رکھیں حملہ ہو رہا تھا ذات مصطفیٰ پر، حملہ علم پاک مصطفیٰ پر، اختیار مصطفیٰ پر، حیات مصطفیٰ پر، پاور اختیار مصطفیٰ پر، حیات مصطفیٰ پر، سرکار کے نور و بشر پر حملہ کہ وہ نور نہیں بشر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حملہ ہوا مصطفیٰ کی ذات پر اور جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں. اور سنیں حدیث، جنگ احد میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں میں گھر گئے، چاروں طرف سے دشمن، سرکار بیچ میں، ان کے دفاع کے لیے کچھ صحابہ تھے. ان صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑے ماہر تیر انداز. دشمن نبی کی طرف وار کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اور سعد بن ابی وقاص یا تو اپنے ڈھال پر روکتے ہیں یا سینے پر روکتے ہیں، مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں. اور پھر اپنی کمان میں تیر چڑھا کر دشمنوں کی طرف چھوڑتے ہیں. آقا خود فرماتے ہیں میں نے سعد کا کوئی تیر خطا کرتا نہیں دیکھا، خطا کرتا نہیں دیکھا. جو لگایا سینے نشانے پر لگا، جو تیر چلایا سینے نشانے پر لگایا. اور حضرت سعد کے ترکش کے تیر جب مکمل ہو گئے
اب سرکار تیر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں صاحب تجھ پر میرے ماں باپ قربان لے، میرے دشمن پہ حملہ کر، ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، دشمن پر حملہ کر، ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، دشمن پہ حملہ کر۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں میدان احد میں لوہے کے تیر چل رہے ہیں، لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو آقا تیر اٹھا کے دے رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں صاحب تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ طلب جاؤ یار، طلب جاؤ، ساری دنیا کہے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے سعد ہم تیری قسمت پہ قربان جائے، یہ ساری دنیا کا تاجدار کہہ رہا ہے اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اس لیے کہ تو نے میرے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، میرے دشمنوں کو جواب دیا ہے۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تیر تلوار لوہے کے تھے اور یہاں الفاظوں کے تیر تھے، یہاں لفظوں کے تیر تھے، وہ بھی چلائے جا رہے تھے مصطفیٰ کی طرف اور یہ بھی چل رہے تھے مصطفیٰ کی طرف۔ وہاں مقابلے میں سعد بن ابی وقاص تھے اور یہاں مقابلے میں امام احمد رضا تھا۔ ہاں امام احمد رضا تھے۔ اور یاد رکھیے گا اتنے دلیلوں کی انبار لگا دینا، ایک سن لیں آپ بات، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں 3 کتابیں وہ ہیں جن کتابوں کو پڑھ کر اگر نہ پڑھیں تو عمل تو سب کر رہے ہیں۔ جتنے دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، میں کہتا ہوں سب پر اعلیٰ حضرت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، چاہے غیر مقلد ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو یا یہ وہابی ہو، سب پر واجب ہے کہ احمد رضا کا شکریہ ادا کرے۔ تو کیوں؟ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں جو کرنسی کا نوٹ نکلا ہے، کیا پہلے سے نوٹ ہی تھا کرنسی میں؟ جی، لین دین تو جب سے انسانی آبادی شروع ہوئی تب سے لینا دینا چالو ہے، خرید و فروخت چل رہی ہے، مگر لین دین مال کے بدلے مال یہ ہوتا تھا۔ آپ 10 بکری دو میں 1 گائے دوں گا، آپ 1 من جو دو میں 2 من جوار دوں گا، تم 4 من گیہوں دو میں 10 من جو دوں گا، تم 10 مرغیاں دو میں 1 بکری دوں گا، یہ ہوتا تھا۔ یا پھر بکری دو میں اتنا سونا دوں گا، گائے دو میں اتنا چاندی دوں گا، یہ سلسلہ چلا۔ اب مال کے بدلے مال، مال کے بدلے مال لین دین ہوتا رہا۔ بعد میں سکوں کا رواج پڑا، جب سکے بطور کرنسی دنیا میں رائج ہوئے تو بھی لوگوں نے شوق سے چلایا، کیونکہ وہ بھی یا تو چاندی کے تھے یا اشرفی کی شکل میں سونے کے تھے۔ وہ سکہ بھی چلا کہ مال کے بدلے مال، مگر پھر بعد کا دور آیا تو کاغذ کا نوٹ نکلا، اوپر لکھا تھا 100 روپیہ۔ اب پہلے والا جو چاندی کا سکہ ہوتا، اگر اس کی قیمت سے آپ کوئی سامان خریدے اور اس سکے کو اگر آپ چورا کر دے، توڑ پھوڑ کر باریک بنا دے اور پھر جا کر دکان پر بیچے تو جتنے کا سکہ تھا اتنا پیسہ پھر مل جاتا۔ مگر جب کاغذ کا نوٹ نکلا تو کہا یہ 100 کا نوٹ، یہ 500 کا نوٹ، یہ 2 روپیہ، یہ 5 روپیہ، یہ 10 روپیہ۔ اب جب تک یہ سلامت ہے تو قیمت ہے، مگر پھاڑ کے ٹکڑے کر دو تو کیا 100 کا نوٹ 100 میں بکے گا؟ 1000 کا نوٹ 1000 میں بکے گا؟ اب وہ تو کاغذ ہے، خالی حکومت نے اس کی قیمت لگا دی کہ 1000 ہے، ہم نے مان لیا 1000۔ اب جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے سب حیران کہ بھئی یہ کاغذ کا نوٹ چلانا جائز ہے کہ سود ہے؟ کیونکہ میرا مکان لاکھوں روپیے کا اور
بدلے میں میں لے رہا ہوں کاغذ، کیا یہ لین دین جائز ہوگا کہ نہیں؟ سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ ہم سودے میں حلال و حرام دیکھتے ہیں، جائز و ناجائز دیکھتے ہیں۔ اب اس زمانے کے مسلمان پریشان، علماء سے رابطہ ہوا، علماء کرام نے جب فتوے کے استفتاء پڑھے تو لپیٹ کر رکھ دیا کہ ہمارے دماغ کی باہر کی بات ہے۔ حتیٰ کہ علماء عرب، اس زمانے کے علماء عرب کے سامنے جب یہ استفتاء پیش کیا گیا کہ کاغذ کا نوٹ کے بدلے لین دین کرنا جائز ہے یا ناجائز، تو اس زمانے کے مفتی حنفیہ نے کہا تھا کہ لوگوں ایسے سوال اب ہم سے نہ کرو، وہ علماء جن کے گلوں میں یہ علم تھا وہ قبروں میں چلے گئے، اس کا جواب اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی زمانے میں بریلی کا تاجدار حج کے لیے گیا، اور حج بیت اللہ کے بعد جب مکہ المکرمہ میں علم غیب رسول پر اعتراض ہوا تو بخار کی حالت میں، ہوٹل نہیں تھا خیمے میں، جب ان کے سوالوں کے جواب لکھنے پر آئے، اللہ اکبر، خالی 8.5 گھنٹے میں 350 صفحات کی کتاب لکھ ڈالی، 350 پیج کی کتاب الدولة المکیہ فی مادۃ الغیبیہ، عربی زبان میں، عالم ہے ہندی، جواب لکھ رہا ہے عرب میں، اور زبان بھی عربی، اور جب لکھ چکے تب علماء حرمین کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے دیکھا ورق پڑھا، ہندوستان کا عالم ہے اور وہ بھی مسافر ہے، اور حوالوں کے انبار، دلیلوں کے انبار، بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، ترمذی میں یہ ہے، ابو داؤد میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مسافر ہے، چلو چل کے ذرا حوالے چیک کریں۔ جب کتب خانہ پہنچا، بخاری نکالی تو حوالہ درست، مسلم نکالی حوالہ درست، ترمذی نکالی حوالہ درست، قرآن کھولا حوالہ درست، تفسیر کا حوالہ، تفسیر نکالی حوالہ درست۔ یہ علماء طرف گئے، کہا یہ عالم ہے کہاں؟ کچھ لوگ گئے تو اعلیٰ حضرت بخار میں ہے اور خیمے میں ہے، کپڑے کا پال ٹھوکا ہوا ہے، وہاں جا کر وہ علماء نظر مار رہے ہیں کہ کتابیں کہاں ہیں۔ کتابوں میں صرف دلائل الخیرات اور قرآن شریف کے سوا دوسری کوئی کتاب نہیں، 2 کتابیں خیمے میں، ایک قرآن اور دلائل الخیرات۔ اس عرب کے علماء نے کہا مولانا کتاب آپ نے لکھی؟ الحمدللہ میں نے لکھی ہے۔ تو مولانا اس میں دلائل بہت زیادہ ہے؟ تو کہا الحمدللہ۔ کہا اتنے دلائل، کتابیں کہاں ہیں آپ کے پاس؟ خیمہ تو خالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حوالہ غلط ہے۔ تو حوالہ غلط نہیں، کتابیں کہاں ہیں؟ فرمایا الحمدللہ احمد رضا کتابوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب لکھنے بیٹھا تھا تو مدینے کے تاجدار خود آئے تھے اور کہتے جاتے تھے احمد رضا یہ لکھو، احمد رضا یہ لکھو، احمد رضا وہ لکھو، احمد رضا یہ لکھو۔ مدینے کا آقا بولتا تھا اور احمد رضا لکھتا جاتا تھا۔ کیا پتا چلا احد کے میدان میں سعد بن ابی وقاص کو تیر مصطفیٰ دے رہے ہیں، ایسا چلا، اور یہاں مکہ میں احمد رضا کو کہتے ہیں بخاری میں یہ ہے لکھ دے، قرآن میں یہ ہے لکھ دے، مسلم میں یہ ہے لکھ دے، وہ کہتے جاتے ہیں اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ علاقہ رضا کا کیا مطلب؟ آؤ نظر، آؤ نگر اعلیٰ حضرت کا
سورت اعلیٰ حضرت کا ہے، بمبئی اعلیٰ حضرت کا ہے. نہ یار یہ علاقے تو ہیں ہی ہوں گے بھئی. جہاں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو وہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ نہیں تو کس کا ہے؟ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے وہ علاقہ اعلیٰ حضرت کا نہیں تو کس کا ہے؟ یہ تو ہے ہی. مگر جس شاعر نے یہ لکھا ہے نا وہ جغرافیہ کے حساب سے نہیں لکھا. اس نے لکھا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. تو یہ میدان اور ہمالیہ پہاڑ نہیں. فرماتے علم کا جو میدان دیکھو، علم کی جو پہاڑیاں دیکھو وہ رضا کی پہاڑیاں دکھتی ہیں. علم منطق ہے تو جھنڈا اعلیٰ حضرت کا ہے، علم فلسفہ ہے تو جھنڈا اعلیٰ حضرت کا ہے، علم ادب ہے تو جھنڈا اعلیٰ حضرت کا ہے، علم تفسیر ہے تو جھنڈا اعلیٰ حضرت کا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس سمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے. ادھر رخ کر لیا میدان سر کر ڈالا. ہاں اور حضرت سیدنا شاہ جی شیر محمد قطب پنجاب، پنجاب کے قطب ہیں، آل رسول ہیں، غوث کی اولاد میں سے ہیں. شرفپور ان کا گاؤں ہے، وہیں پر خانقاہ تھی. حضرت سید شاہ جی شیر محمد ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنا سامان پیک کر رہے ہیں. مریدوں نے کہا حضور سفر پہ جا رہے ہیں کیا؟ تو کہا ہاں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا حضور کہاں تشریف لے جائیں گے؟ شاہ جی شیر محمد کہتے ہیں میں بریلی جاؤں گا. بریلی جاؤں گا. مریدوں نے کہا حضور اب تک تو کبھی بریلی کا نام آپ کی زبان پہ سنا نہیں، نہ حضرت کی رشتہ داری، نہ مریدوں کا سلسلہ، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی جان نہ پہچان، آخر بریلی کیوں جا رہے ہیں؟ شاہ جی شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ فقیر رات کو اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر جب بستر پر لیٹا، ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی، تقدیر نے آنکھیں کھول دی. کا خواب میں بغداد والے پیر کو دیکھا، پیران پیر کو دیکھا، اور میں نے پوچھا حضور والا آج کل آپ کی نیابت کون فرما رہے ہیں؟ اے غوث پاک آج کل نائب غوث اعظم کون ہے؟ تو غوث اعظم نے مجھ سے کہا شہزادے اگر نائب غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو بریلی میں مولانا احمد رضا کو دیکھو. کہ میں نائب غوث الورا سے ملنے جا رہا ہوں، غوث اعظم کے نائب سے ملنے جا رہا ہوں. اب جب مریدوں نے یہ بات پیر کی زبانی سنی تو کہا حضور اجازت ہو تو ہم بھی چلیں. جب اتنی بڑی شخصیت ہے تو ہم محروم کیوں رہے؟ حضرت نے فرمایا چلو. 12-15 لوگ شرفپور سے نکلے اور ادھر اعلیٰ حضرت فرما رہے اوپر والا کمرہ صاف کرو مہمان آ رہے ہیں. مہمان آ رہے ہیں. اب صفائی شروع ہوئی. جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت اپنے دارالفتہ کے بجائے مہمان خانے کے باہر دروازے پر کھڑے ہیں. کسی نے پوچھا حضور یہاں کیا ہو؟ کہا مہمانوں کا استقبال کے لیے کھڑا ہے. اتنے میں گھوڑا گاڑی آئی، اس میں سے مہمان اترے. کہا حضور آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، تشریف لائے. 3 دن قیام کیا. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد روانہ ہوئے، اسٹیشن پر آئے. اب مرید تو ہم جیسے اور آپ جیسے. ہمارا معاملہ یہ ہے جب تک پیر صاحب ہوا میں نہ اڑے تب تک بابا تو نہیں ہے. ہاں جب تک کوئی کرامت نہ دیکھ لے تب تک اس کا کوئی ویلو ہمارے پاس نہیں. ہم نے تو ولایت کا معیار ہی کرامت سمجھ لیا ہے نا. جب تک پیر صاحب جنات بھوت چھڑا نہ دے تب تک ولی تھوڑی ہوتا ہے. ہاں اب ان کی نظر یہی کہ نائب غوث اعظم، نائب غوث اعظم حضرت نے کہا. اور یہاں تو حال عجیب و غریب ہے. اسٹیشن پر پہنچے تو مریدوں نے ہمت جٹائی کہ حضور اتنی تعریف کر کے یہاں لے آئے کہ یہاں کیا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا؟ تم نے یہاں کیا دیکھا؟
تو کہا یہاں تو کتابوں کی الماریاں تھیں، بیچ میں مولانا تھے، کاغذ اور قلم تھا، کتابیں لکھی جا رہی ہے، فتوے لکھے جا رہے ہیں، ایک مفتی صاحب تھے بس۔ تو شاہ جی شیر محمد رونے لگے کہ تم نے کتابیں دیکھی، قلم اور دوات دیکھا، اور بیچ میں مفتی کو دیکھا۔ کہ حضور آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں بتاؤں میں نے کیا دیکھا؟ کہ حضور ضرور بتائیں۔ کہ میں نے یہ دیکھا کہ احمد رضا جہاں بیٹھتا ہے اس کے اگل بغل میں 2 پردے لگے ہیں، ایک پردے کے پیچھے آمنہ کا لال ہے اور دوسرے پردے کے پیچھے مشتاق کا پیر ہے۔ وہ بولتے جاتے ہیں احمد رضا لکھتا جاتا ہے، احمد رضا اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھتا، جو غوث کہتے ہیں وہ لکھتا ہے، جو مدینے والے کہتے ہیں وہی لکھتا ہے۔ بھائیو اس لیے رضا رضا کرتے ہیں، یوں ہی رضا نہیں کرتے۔ رضا نے الاٹ پلاٹ نہیں دیا، بینک بیلنس نہیں دیا، خواجہ نے جو ایمان دیا تھا اس ایمان کو بچایا احمد رضا نے۔ ایمان دینے والی ذات خواجہ کی ہے اور ایمان بچانے والی ذات احمد رضا کی ہے۔ وہ امام احمد رضا۔ اور یاد رکھیں سرکار کی ذات پہ حملے ہوئے، میرے بہرحال بتا بادشاہ کے بیچ میں کرنسی نوٹ، جب دولت المکیہ لکھی گئی علماء عرب نے دیکھا شخص ڈر گئے، تو کہا یار وہ نوٹ والا مسئلے کا سوال ان سے کرنا چاہیے، کہ بہت پاورفل آدمی لگتا ہے، یہ سوال ان سے کرو۔ تو 7 سوال نوٹ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خیمے میں پیش کیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہیں بیٹھے بیٹھے القفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کتاب لکھ ڈالی۔ پوری کتاب لکھ دی اور دلیلوں کے انبار لگا دیے۔ اور وہ مفتی مکہ جنہوں نے کہا تھا کہ اب علم ان علماء کے گردنوں میں تھا جو قبروں میں چلے گئے، ایسے سوال ہم سے نہ کیا کرو، وہ کتاب جب ان کے پاس آئی علامہ جمال الدین مکی کے پاس، اور انہوں نے کتاب کھولی اور اس میں فتح القدیر کے حوالے دیکھے تو اپنی رام پہ مارتے تھے اور کہتے تھے اے جمال الدین یہ دلیلیں تمہاری نظر سے کہاں چھپ گئی تھی جو ہندوستان کا احمد رضا نکال کے لایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھو جب القفل الفقیہ الفاہم دنیا میں عام ہوئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے نوٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان وہابیوں سے پوچھو نا، پوچھو ان وہابیوں سے، تمہارے مفتی کا کوئی فتویٰ ہو تو دکھائے، نوٹ چلانا جائز ہے کہ ناجائز بتاؤ۔ مولانا علی میاں ندوی نے خود لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کے علم کا پاور دیکھنا ہے تو القفل الفقیہ الفاہم پڑھ لو، احمد رضا کا علم سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں جادو وہ جو سر چل کے بولے، دشمن ہے مگر گواہی دے گیا، دشمن ہے مگر بتا گیا۔ میرے بھائیوں تو دنیا میں جو کرنسی نوٹ جو کاغذ کا چل رہا ہے اس کو چلانے والے اور استعمال کرنے والے خالی سنی نہیں ہے، تو سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے بریلی والے کا، اور پھر کہنا چاہیے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ میرے بھائیو یہ تو تھی کرنسی نوٹ۔ علم غیب مصطفیٰ پر تقریباً 22 کتابیں اعلیٰ حضرت کی، 22 کی انبار، حدیثوں کے انبار۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کو علم حدیث پر کتنی مہارت تھی، ہم پڑھتے ہیں تو یار عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے آدمی، کیا ہے یہ؟ اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کہ جب ہم نے اعلیٰ حضرت کوثر نیازی آج جماعت اسلامی کا بڑا عالم ہے، اب شاید دنیا میں نہیں ہے، کوثر نیازی پاکستان کا، وہاں کی سپریم کورٹ کا جج بھی رہ چکا ہے، بڑا عالم، اس کا کہنا ہے کہ تقریباً 5000 کتابیں تو میری خود کی پرسنل لائبریری کے اندر ہے،
اتنا بڑا عالم وہ کہتا ہے کہ اتفاق سے میرے ہاتھ مولانا احمد رضا کی ایک کتاب لگ گئی. تو میں نے اسے پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کون عالم ہے یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے. اب اس نام کی کتابیں جو مصنف کا نام تھا مجھے ان کی کتابوں کی تلاش جاری رہی. میں نے تلاش کر کر کے کتابیں منگانا شروع کیا اور اسے پڑھتا گیا. جتنا پڑھتا گیا حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا اور کتنا پڑھنے کے بعد میری اپنی کتابیں اتنی ہیں. کہتا ہے جب احمد رضا کو پڑھا تو ایسا لگا پہلے سمجھتا تھا علم کا سمندر میں ہوں مگر اب لگ رہا ہے کہ سمندر سامنے ہے میں ریت پہ سیپیاں چن رہا ہوں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. بات سمجھ رہے ہو؟ اپنے تو اپنے ہیں. خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں اپنے آپ کو علم کا سمندر سمجھتا تھا مگر اب لگ رہا ہے کہ سمندر آگے ہے میں کنارے سیپیاں چن رہا ہوں. احمد رضا وہ علم کا سمندر ہے. اور ظاہر بات ہے جب مصطفیٰ کا دفاع کیا نا دفاع حملے حضور کی ذات پر سینہ اعلیٰ حضرت کا تھا قلم اعلیٰ حضرت کا تھا تو پھر سرکار نے بھی وہ کرم کیا. وہ ایسا عاشق تھا کہ رہتا بریلی میں تھا مگر بستا مدینے میں تھا. اس کا جسم یہاں تھا مگر جان مدینے میں تھی. اس کا سر یہاں تھا مگر دماغ مدینے میں تھا. اس کا دل یہاں تھا مگر دھڑکتا مدینے میں تھا. اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. احمد رضا تیرا دماغ بھی وہاں ہے تیرا دل بھی وہاں ہے تیری جان بھی وہاں ہے. اے جسم رضا تم نہیں چلتے. سارا تو سامان چلا گیا. پھر اللہ نے اسباب بھی بنا دیا. اللہ نے اسباب بنا دیا. ذرا سوچو جو رہتا یہاں ہو اور بستا وہاں ہو اور جب اس جسم کے ساتھ جانے کی باری آئی ہوگی اس عاشق کے بچنے کا انداز کیا ہوگا. اس کے تڑپنے کا مزاج کیسا ہوگا. اس کے بھٹکنے کا انداز کیسا ہوگا. کیا کہتے ہیں شکر خدا. تڑپ جاؤ یار. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. لوگ پوچھ رہے تھے کہاں کی تیاری کہاں جا رہے ہو مولانا کہاں. تو اعلیٰ سے کیا کہتے ہیں مدینہ. کہاں جا رہے ہیں مدینہ. ارے حج تو مکہ میں ہوتا ہے. حج کہاں ہوتا ہے. اعلیٰ کیا کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو کہ مدینہ. کہاں جا رہے ہو کہ مدینہ. تو مولانا حج مکہ میں ہو رہا ہے آپ مدینہ. تو فرماتے ہیں خود ہی پوچھنے والوں سے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے کہاں جانے کا ارادہ ہے. ہم نے کہا طیبہ. طیبہ کا حج تو کعبے میں ہوتا ہے مدینہ کیوں. تو فرماتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. خالی حج کا دیوانہ ہو وہ جائے. ہم کو تو حج بھی مدینے کے صدقے میں ملا ہے. عرفات بھی مدینے کے صدقے میں ملا ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کا اتنا تیقن کیسا. تو پھر فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اے مدینے والے اگر آپ نہ ہوتے تو کعبہ کعبہ نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے تو ابراہیم نہ ہوتے. آپ نہ ہوتے تو اسماعیل نہ ہوتے. آپ نہ ہوتے تو مینا نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے تو مزدلفہ نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے تو عرفات نہ ہوتا. پتا چلا اگر آقا نہ آتے تو ہمیں احرام کا کون بتاتا. ہمیں حج کا کون بتاتا. یہ تو مدینے والے کا صدقہ ہے کہ ہمیں حج کی دولت میسر آئی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اب نکل پڑے سفر پہ.
کہاں نکلے؟ بولو یار بھاؤ نگر والے. ٹائم بھی ہو گیا میرا. نہیں مجھ کو بعد میں پھر 3 سال بعد بلائیں گے کیونکہ ابھی 3 برس کے بعد آ رہا ہوں. نکلے مکہ گئے. جو ارکان تھے حج کے نا وہ ادا کر لیا. 5 دن ہو گئے. اب جانا ہے مدینہ. وارے آصف مدینہ جانا ہے. مدینہ جانا ہے. تیاریاں ہو رہی ہیں. خود ہی کیا کہتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے. کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے. کعبے کا کعبہ دیکھو. زیر میزان ملے خوب کرم کے چھیٹے. ابر رحمت کا وہاں زور برسنا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا تھا غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. زیر میزان ملے خوب کرم کے چھیٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود. دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود. خاک بوسی مدینے کا بھی رتبہ دیکھو. اور طواف کرتے کرتے اللہ ہمیں وہ کان دے یار. اللہ نے جو احمد رضا کو کان دیے تھے اللہ ان کانوں کا صدقہ عطا فرمائے. طواف کرتے کرتے کہتے ہیں غور سے سن تو رضا. غور سے سن تو رضا. کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور جب گیا مدینہ وہ عاشق جب مدینہ پہنچا تو عاشقوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ہاں کہیں ادب ہوتا ہے اور کہیں لاڈ اور پیار بھی ہوتا ہے. ہاں کہیں ادب ہوتا ہے اور کہیں جب لاڈ کی خرمستیاں ہوتی ہیں تو وہ نرالا ہی انداز ہوتا ہے. ہاں اعلیٰ حضرت مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ تصور میں اور خواب میں تو بہت دیدار کرا دیا. آقا خود چل کے آیا ہوں ظاہر میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. آقا ایک جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں. اب آئیں گے. اب جلوہ ہوگا. اب جلوہ ہوگا. اب پردہ اٹھے گا. پورا دن اور رات گزر گئی. درود پڑھ رہے ہیں التجا کر رہے ہیں. درود پڑھ رہے ہیں التجا کر رہے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں. وہی کھڑے کھڑے موج میں آتے ہیں اور پھر تڑپتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دنے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اے رضا اس دربار میں تو آیا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا دربار دے. اپنی اوقات دے. اپنے آپ کو دے. دربار مصطفیٰ دے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا گرا دیا. اتنا گرا دیا کہ مصطفیٰ کو پیار آ ہی گیا. مصطفیٰ نے چادر یمانی ہٹائی اور کہا احمد رضا لے آ گیا. مجھے دیکھ میں دیدار کرا رہا ہوں. اب احمد رضا سراپائے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور ادھر دل مچلتا جا رہا ہے. مچلتا جا رہا ہے. سامنے سروقت مصطفیٰ کھڑے ہیں. آنکھیں احمد رضا کی ہے اور کیا کہتے ہیں؟ پیش نظر ہے وہ نوبہار. پیش نظر ہے وہ نوبہار. سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. کا کیسا امتحان؟ محبت کہتی ہے کہ سجدہ کر دوں. شریعت کہتی ہے نانا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. شریعت نے روکا ہے. محبت آگے بڑھا رہی ہے. اب اعلیٰ حضرت ہے محبت کا بھی پاس رکھتے ہیں اور شریعت کی لگام بھی ڈالے ہیں. کہتے ہیں اے شوق دل کر یہ سجدہ. اے شوق دل
یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. فتوا تو تب لگے گا جب سر جھکے گا. فتوا تب لگے گا جب ماتھا زمین سے رگڑے گا. کہتے ہیں شریعت کا حکم اس وقت نافذ ہوتا ہے جب سر جھکتا ہے. تو اچھا وہ سجدہ کیجئے. شوق کہتا ہے سجدہ کر، شریعت کہتی ہے نہ کر. تو ٹھیک ہے وہ سجدہ کرو کہ سر کو خبر نہ ہو اور سجدہ ہو. ہاں یہ بڑے بھائی نے کہا تو مدوا کیا بولا؟ مجلہ بولا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. یہ امام احمد رضا کی ذات ہے. سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نزدیک دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دے بیٹا بول رہا ہے. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. بابا بول رہے ہیں. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں نذرانہ. اور پھر باپ کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. وہ امام احمد رضا اللہ اکبر حملے ذات مصطفیٰ پر ہوئے. پھر کبھی بات کریں گے ہم. حملے ذات مصطفیٰ پر ہوئے تو جواب امام احمد رضا نے دیا. اور پھر پلٹ کر خارجیوں نے اہل بیت پر حملہ کیا. تب بھی جواب دینے کے لیے قلم حرکت میں آیا تو احمد رضا کا آیا. حسنین کریمین پر حملہ ہوا جواب احمد رضا نے دیا. فاطمہ پر حملہ ہوا جواب احمد رضا نے دیا. علی پر حملہ ہوا جواب احمد رضا نے دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ احمد رضا کون ہے؟ اہل بیت کے حوالے سے فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کیا سمجھا آپ نے اس کو؟ شعر اعلیٰ حضرت کا میاں. جو خالی شعر سمجھنے لگ جائے وہ حضرت بن جاتے ہیں. جو اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھے نا وہ حضرت بن جاتے ہیں. اور جو ایسا کلام لکھتا ہے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہتا، انداز میرا ہے، مگر جملوں کی جو جان ہے وہ حضور محدث اعظم کی ہے. سنیں آپ نے بتا رہا ہوں آپ کو. سرکار محدث اعظم ہند. کون ہے یہ محدث اعظم؟ حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کے والد محترم سید محمد کچراجوی محدث اعظم ہند. فرماتے ہیں دلی میں ایک مشاعرہ تھا اور بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے چوٹی کے استاد شعرا محفل میں جمع ہوئے ہیں. مجھے بھی بلایا گیا، میں بھی چلا گیا اور مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا محدث صاحب آپ بھی کچھ پیش کریں. اور اس زمانے کے بڑے بڑے استاد شعرا وہ سوچنے لگے. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پڑھوں کیا. بڑے بڑے لوگ بیٹھے اپنے وقت کے بڑے دقاق شاعر، ان کے سامنے کیا پڑھا جائے. فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، مائک پر آ گیا اور آ کر میں نے پھر اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، میں نرالے طرف کے ساما آپ کے مہمان کے
لیے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، یہاں میں جو گیا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، آپ پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اب ذرا سوچو، کلام اعلیٰ حضرت کا ہو اور پڑھنے والا محدث اعظم ہو۔ فرماتے میں پڑھتا جاتا تھا اور شاعروں کو دیکھتا جاتا تھا، میں پڑھتا جاتا تھا اور شاعروں کو دیکھتا جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے گلابوں کی ٹہنیاں باد صبا کے جھونکوں سے جھوم رہی ہے، ایسے شعرا جھوم رہے تھے، وہ ڈولتے جا رہے تھے، میں پڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں نے قصیدہ مکمل کر لیا تو میں نے مائک پر کھڑے کھڑے کہا میں وقت کے ادیبوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی میں نے جو کلام پڑھا ہے اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ یہ مودی صاحب کے جملے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وقت کے انداز میرا ہے، جملے ان کے ہیں، روح ان کی ہے۔ مودی صاحب نے کہا اس کے بارے میں کیا خیال؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا خالی علماء انہیں سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہے، مفتیوں نے سمجھا کہ وہ اعلیٰ حضرت ہے، ادیبوں نے سمجھا وہ ان کے اعلیٰ حضرت ہے، مفسروں نے سمجھا ان کے اعلیٰ حضرت ہے۔ آج ہم سارے شعراء مل کے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہم سب کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں۔ جملے تھے یہ زبان کوثر و سلسبیل سے دھلی لگتی ہے، خالی عالموں کے اعلیٰ حضرت نہیں تھے، اپنے وقت کے شاعروں نے بھی کہا ہمارے بھی امام ہیں، ہمارے بھی پیشوا ہیں، اور کیوں نہ ہو مصطفیٰ کی عطا پر اتنا فخر تھا ان کو، خود ہی کہتے ہیں کیا فرمایا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجات کے لاکھوں سلام۔ زندگی باقی رہی تو اس شعر کی تشریح ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔